بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور قرآن حکیم۔ اس خطاب کا حصہ دوم پیش خدمت ہے۔ اس کی تاریخ ہے 12 نومبر 1982۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، ممکن ہے آپ میں سے بعض نے اخبارات میں یہ اعلان دیکھ لیا ہو کہ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ اور مرکزی انجمن خدام القرآن. پچھلے جمعے میں نے اصلاح معاشرہ کے ضمن میں جو کچھ عرض کیا تھا، اصل میں یہ آج کی گفتگو اسی کے ساتھ مسلسل اور مربوط ہے. پچھلے جمعے میں نے جو کچھ عرض کیا تھا، پہلے اس کے ملخص کو ذہن میں تازہ کر لیجیے تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کی کوششیں 3 سطحوں پر ہیں، جن میں سے پہلی کو ہم اس کی جڑ یا بنیاد یا اساس، یا میں نے لفظ استعمال کیا تھا پیر، دوسری درمیانی درجے کی، اور تیسری وہ ہے کہ جسے اس کی چوٹی یا اس کا ذروہ سلام قرار دیا جا سکتا ہے، جسے میں نے پچھلے جمعے اس کے سر سے تعبیر کیا تھا. اور یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، اگرچہ اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ پر اس کا بڑا چرچا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کوشش میں نہ سر ہے نہ پیر ہے، صرف درمیانی درجے کی، اور وہ بھی محض نیم دلانا، اور اکثر و بیشتر صرف اخبارات کے صفحات میں، یا یہ کہ کچھ ذرائع ابلاغ پر اس کا وجود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وہ جڑ اور بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی سیرت و کردار کی مثبت تعمیر کا اہتمام ہو، اس لیے کہ معاشرہ افراد پر مشتمل ہے. جب تک کہ تعمیر سیرت کا مثبت پروگرام شامل نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہے. یہ جڑ ہے، یہ پیر ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. چوٹی کیا ہے کہ جب تک انسان کے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں ایک منصفانہ اور مبنی بر عدل و انصاف، عدل و قسط اگر نظام قائم نہیں ہے، تو اس سے بھی انسان میں مثبت تعمیری احساسات و جذبات پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ظلم
اور عدوان کا جو فطری تقاضا ہے وہ یہ کہ نفرت اور کدورت اور عداوت اور انتقام کے جذبات پیدا ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی پودا زمین سے نکلتا ہے، اس کی ایک جڑ ہے، لیکن یہ کہ اس پودے کو اگر فضا سازگار میسر نہ ہو، اگر اس میں آکسیجن نہیں ہے اس کی ضروریات کے مطابق جو کچھ اسے درکار ہے، ماحول میں وہ نہیں ہے، تو پودا پروان نہیں کرے گا۔ جڑ اور زمین یہ تو ہے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر، اور وہ ماحول وہ در حقیقت نظام ہے جس میں انسان سانس لے رہا ہے، لوگوں سے اس کے روابط ہیں۔ اگر وہ نظام جو ہے وہ ظالمانہ ہے، استحصالی ہے، اس میں استبداد ہے، اس میں جبر ہے، اس میں ڈسکریمنیشن ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا رد عمل انسان کے اوپر ہونا لازمی ہے، اور اس سے تعمیری احساسات وجود میں نہیں آئیں گے، تخریبی احساسات وجود میں آئیں گے، اور محبت اور اخوت کی بجائے نفرت اور انتقام کے جذبات پر مان کریں۔ ان کے درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اوامر و نواہی کا ایک نظام اور کچھ تعزیر اور احتساب کا ایک قانونی نظام، یہ بھی ہے یقیناً اصلاح معاشرہ میں ممد، لیکن یہ ان دونوں کے بین ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر محض یہ درمیانی شے جو ہے یہ تو گویا کہ فضا میں معلق ہے، اس کی نہ جڑ زمین میں ہے نہ اسے غذا جو ہے وہ فضا سے مل رہی ہے، تو اس طرح کے کسی تعزیری قانونی نظام سے جو نتائج نکلنے چاہیے وہ نہیں نکل پائیں گے۔ تعمیر کردار کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اصل اہمیت انسان کے فکر کی نہیں ہے بلکہ انسان کے جذبے کی ہے اور ارادے کی۔ یقیناً فکر یہ بھی اپنی جگہ پر اگر صحیح نہیں ہے تو گویا کہ ایک غلط بنیاد پڑے گی، لیکن اکثر و بیشتر انسان نیکی اور بدی کے بارے میں کسی مغالطے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، فطرت انسانی اس بات سے خوب آگاہ ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس میں انسان کو مغالطہ نہیں ہوتا۔ اصل مرحلہ جو ہے وہ میں نے غالب کے اس شعر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ طبیعت کو راغب کرنا جو ہے، انسان کے اندر سے وہ جذبہ ابھرے، اس میں وہ قوت ارادی جو ہے وہ وجود میں آئے کہ جو بدی کے خلاف ریزسٹ کر سکے، خواہ اس میں اسے فوری طور پر کوئی لذت محسوس ہو رہی ہو، فوری طور پر کوئی منفعت حاصل ہو رہی ہو، لیکن جب اس کا ضمیر یہ کہے کہ یہ شے غلط ہے، فی نفسہ ہی یہ برائی ہے، یہ بدی ہے، تو اندر سے اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ فوری منفعت یا فوری لذت سے کنارہ کش ہو کر اس بدی سے وہ انسان دستبردار ہو جائے، اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اسی طریقے سے اندر سے جو شے اسے بتا رہی ہے کہ یہ خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اس کو کرنے کے لیے وہ قوت ارادی موجود ہو کہ خواہ اس نیکی میں بظاہر اس وقت نقصان ہو رہا ہے، بظاہر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے، بظاہر کوئی دوست یا عزیز ناراض ہو رہا ہے، لیکن جو چیز عدل کی ہے، جو چیز انصاف کی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ انصاف کی بات کہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف پڑے یا تمہارے والدین کے خلاف پڑھ رہی ہو یا تمہارے اعزاء و اقارب کے خلاف پڑھ رہی ہو۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ان تمام چیزوں کو انگیز کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ اندر سے ایک مضبوط قوت ارادہ اگر یہ موجود ہے تو انسان کھڑا رہے گا اور اس نیکی کی راہ پر گامزن ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس قوت ارادی کی تعمیر کے لیے، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں میں اسے کہوں گا تو یہی در حقیقت تعمیر خودی ہے۔ یہ تعمیر خودی جو در حقیقت تعمیر سیرت کے لیے اصل بات ہے، اصل مثبت بنیاد ہے، اس کے لیے اس کا زیادہ تعلق جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا جذبات سے ہے، اور جذبات جو ہے انسان کے بنیادی طور پر وہ دو ہیں، ایک محبت اور ایک خوف کا جذبہ۔ محبت کا جذبہ جو ہے وہ مثبت جذبہ ہے، خوف کا جذبہ ایک منفی جذبہ ہے۔ ان دو جذبات ہی کی بنیاد پر انسان کے اندر سے وہ سیرت کی تعمیر کا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے دوسرے نظاموں میں اس محبت کو وابستہ کیا جاتا ہے، کہیں وطن سے، کہیں قوم سے، کہیں کسی شخصیت سے، کہیں اپنی نسل سے، کہیں کسی آئیڈیالوجی سے، کوئی نظریہ، ان میں سے کسی چیز کی محبت انسان میں پیدا ہو جائے
تو گویا کہ تعمیر سیرت اور اس تعمیر خودی یا انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جڑ اور بنیاد اس کو مل گئی، فراہم ہو گئی. یہ گویا کہ وہ کارنر سٹون کہہ لیجیے اسے، یا وہ راک فاؤنڈیشن مل گئی ہے کہ جس پر انسان کی سیرت کی تعمیر ہو سکے گی. اس لیے کہ اگر وطن سے محبت ہے تو بھی انسان اپنی خود غرضی کی سطح سے بالا تر ہو جائے گا. وطن کی عظمت کے لیے، وطن کی سربلندی کے لیے، قوم کی محبت ہے تو قوم کے وقار اور قوم کے نام اور قوم کے عزت اور قوم کی سربلندی کے لیے انسان محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اپنا مقصد کرے گا، اپنی جو ذاتی مصلحتیں ہیں انہیں قربان کرے گا، اپنے ذاتی مفادات جو ہیں انہیں تج دے گا. اگر فی الواقع اس کے اندر محبت ہے وطن کی، قوم کی، یا کسی اور نظریے کی یا کسی اور شے کی، تو یہ محبت یقیناً ایک مثبت اساس بنتی ہے تعمیر کردار کے لیے. البتہ یہ ظاہر ہے کہ وہ کردار جو وجود میں آئے گا قوم پرستانہ کردار ہوگا، وطن پرستانہ کردار ہوگا. اس میں وہ وسعت نہیں ہو سکتی، وہ گمبھیرتا اس میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں نیکی ہوگی اپنی قوم کے لیے. نیکی اور بدی کے معیار کے اندر بھی انسان یہ سوچے گا کہ جو میری قوم کے لیے بہتر ہے وہ بھلا ہے، اور جو میری قوم کے لیے برا ہے وہ برا ہے. خواہ اپنی ایبسولوٹ ویلیو کے اعتبار سے معاملہ برعکس ہو. وہ اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے گا، دوسروں کو دھوکہ دے دے گا. اپنے قوم کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، دوسروں سے بے وفائی کرے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ سیرت و کردار ہے تو ایک محدود، لیکن یہ کہ کچھ تو ہے، اپنی قوم کی محبت تو ہے، اپنا قوم کے لیے تو انسان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اپنی قوم کو تو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا. جس کے لیے میں نے حضور کے وہ الفاظ آپ کو سنائے تھے بڑے ابتدائی دور کے خطبات میں سے، کہ قریش سے خطاب کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم. اگرچہ تمہیں معلوم ہے کہ جھوٹ میرے قریب نہیں پھٹک سکتا، تم نے خود مجھے الصادق کہا ہے، لیکن سوچو کہ اگر بالفرض میں پوری دنیا سے جھوٹ کہہ سکوں تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر پوری دنیا سے بالفرض محال اگر میں انہیں دھوکہ دے سکوں تو وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، تمہیں پھر بھی کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. تو یہ ہے اصل میں وہ تعبیر اس کی کہ قوم کے ساتھ اگر واقعتاً اخلاص اور محبت کا تعلق ہے تو ایک کردار وجود میں آتا. اور میں نے کیا تھا کہ ہمارا اس وقت پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بنیاد بھی نہیں. وہ خدا پرستی کی بنیاد اور خدا کی محبت کی بنیاد وہ تو بہت بلند شے ہے کہ ان کا راہ بلند آشیانہ، لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں دنیا کے پاس ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے سہارے تو اپنی تعمیر سیرت و کردار کے لیے انہوں نے فراہم کیے ہوئے ہیں. اگرچہ قرآن مجید کی روح سے ان کا معاملہ وہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فی الوقت ہماری عظیم اکثریت نہ اللہ سے محبت کرتی ہے، نہ وطن سے، نہ قوم سے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس کو میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ہم میں سے ہر شخص جو باشعور ہے، جو احساس رکھنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد جو معاشرہ ہے اس کی حالت اخلاقی اعتبار سے کیا ہے، کہ سوائے خود غرضی کے ہماری عظیم ترین اکثریت سوائے خود غرضی کے کوئی بلند تر سطح ان کے فکر کی، ان کے ذہن کی، ان کے سوچ کی، ان کے مقاصد میں کوئی اور سطح جو ہے اپنی ذات اور اپنے مفاد اور اپنی ہی اغراض جو ہے ان سے بلند تر ہو کر سوچنے والے ہمارے ہاں شاید کوئی مائکروسکوپک مائنورٹی اگر ہو تو ہو، ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے عظیم اکثریت ہماری وہ ان تمام چیزوں سے تہی ہو کر صرف اپنی ذات پر انہوں نے اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو، سارے ان کے معیارات جو ہیں وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ محبت ایک بلند تر سطح پر محبت، قومیت اور وطنیت سے بالا تر محبت، وہ ایک انسانی محبت بھی ہے. اور اس انسانی محبت میں انسان کی بھلائی کے لیے دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے، ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی نظریہ، کوئی نظام، اس کی محبت اس کا بھی یقیناً دنیا میں وجود ہے. وہ نظریہ اگر صحیح ان کی گرفت میں نہیں آیا یا پہنچانے والوں نے نہیں پہنچایا تو انہوں نے جو کچھ اپنے ذہن سے سوچا ہے اسی کو انہوں نے وہ اپنے نظریے کی حیثیت سے قبول کر کے اور پھر قربانیاں دی ہیں. چنانچہ اس صدی میں سب سے پہلا انقلاب جو روس میں آیا تھا بولشوک ریولوشن، اور اس کے بعد سے جو یوں سمجھیے کہ وہ تو انقلابوں کی ماں تھا، اس کے بطن سے نہ معلوم کتنے اور انقلاب، یہ چین کا انقلاب اور پورا مشرقی یورپ جو ہے جس نظام کے تحت ہے،
ظاہر بات ہے کہ یہ انقلاب لانے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جانیں اپنی دی ہیں، اپنے کیریئر تباہ کروائے ہیں، لاکھوں انسانوں کی ہڈیاں جو ہے وہ چورا بن کر اس انقلاب کی بنیادوں کے اندر پڑی ہیں، تب کہیں جا کر انقلاب آیا۔ انقلاب خود تو نہیں آ جاتا۔ ویسٹڈ انٹرسٹ جن کے اقتدار کا توتی بول رہا تھا، زار کی حکومت، زار کی فوجیں، زار کی وہ پوری ٹریننگ، اس کا وہ جبر اور استبداد، اس کا تصور کیجئے اور اس کو اٹھا کر پھینک دینا، یہ تو آسان بات تو نہیں تھی۔ اس میں وہی نظریے کی ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ وہ ایک تصور ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک انقلابی پروگرام ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ آگے تو انسان کا اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیر کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، اس دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک نظام تجویز کیا ہے اور اس کے لیے وہ جانیں کھپا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت مثبت جذبہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پھر آخر میں، اسلام یہ دونوں جذبے دیتا ہے، لیکن بہت بلند سطح پر۔ ایک تو بلند ترین سطح محبت کی کہ اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کے ساتھ وہ بالکل بریکٹڈ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ راک سٹون جو ہے جس پر کہ بنیاد اسلام میں ایک مومن کی سیرت کی تعمیر اور اس کے کردار کی تعمیر کے لیے جڑ اور بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ ہی دین کو قائم کرنا، وہ نظام عدل و قسط، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، حضور سے کہلوایا گیا ہے لوگوں جان لو میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ اور انبیاء اور رسل کی جو غایت ہے اس دنیا میں، جو غایت ہے ان کی بعثت کی، وہ یہی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں۔ تو وہ جو نظام اللہ نے دیا ہے، عدل و انصاف کا ایک نظام انسانی ذہن سے ایک وجود میں آیا ہے، ایک مارکس کا دیا ہوا نظام ہے، کوئی کسی اور کا دیا ہوا نظام ہوگا، اور ایک وہ نظام ہے کہ جو اللہ نے دیا اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین حق کا نظام جسے اس بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل دنیا میں قائم کر کے دکھایا اور اس کی برکات کا تجربہ نوع انسانی کو کرا دیا۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے جہاد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے قربانی، یہ وہ دوسرا مثبت جذبہ ہے، اور ان دونوں جذبوں کو جمع کر دیا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، جو میں نے آج بھی پڑھی، پچھلی مرتبہ بھی پڑھی تھی، کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، لوگوں اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اعزاء و اقارب، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت بڑی محنت سے جمائی ہے اور اب اس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو بڑے ارمانوں کے ساتھ جن کو تعمیر کیا ہے اور فرنش کیا ہے، یہ سب اگر محبوب تر ہیں کس سے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور سن لو اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ محبت، یہ محبت اللہ کی، اور پھر محبت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی، یہ اگر محبتیں ہیں تو گویا کہ ایک بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر کے لیے جو مثبت اساس ہے وہ موجود ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ اساس ہی نہیں ہے، وہ جڑ ہی نہیں ہے، وہ بنیاد ہی نہیں۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو ہے سب سے گھاٹے میں رہے، ان کے نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے، جن کو نہ یہ جڑ ملی اور نہ کوئی وطن پرستی یا کوئی قوم پرستی یا نسل پرستی یہ بھی نہیں ملی۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ وہ ادھر ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، وہ تو گویا کہ ہوا میں معلق ہیں، ان کے لیے کوئی جڑ اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ کم سے کم یہ کہ جنہوں نے ان میں سے کسی اساس کو اپنا لیا ہے ان کی دنیا ٹھیک نظر آئے گی، دنیا میں سربلند نظر آئیں گے، لیکن یہ کہ جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارا حال ہے اس وقت، ان کے لیے تو ذلت اور رسوائی ہے، ان کے لیے پھر عزت اور وقار نام کی کوئی شے جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے دوسری بات عرض کی تھی کہ دوسرا ہے خوف کا جذبہ، اور یہ بھی ضروری ہے بلکہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ محبت کے شناسہ اور رمز آشنا ہمیشہ کم ہوتے ہیں، یہ بات جان لیجیے۔ ذوق نغمہ بہت کم لوگوں میں ہے، ہاں نوارہ تلخ جو ہے
اس کے جاننے والے اور سمجھنے والے عظیم لوگ عظیم اکثریت میں ہوتے ہیں۔ نوارا تن کر میزن کی ذوق نغمہ کمیابی، اور پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو معلوم ہوا کہ ایک خوف کے جذبے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ خوف کا جذبہ جو ہے دنیا نے اس کا اہتمام کیا ہے، اپنی جیلیں، اپنی سولیاں، پھانسی کے تختے، الیکٹرک چیئر، جرمانے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خوف پیدا کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ اگر یہ کروں گا پکڑا جاؤں گا، قتل کروں گا قتل ہو جاؤں گا، اگر میں نے مال ہڑپ کیا اور اگر پکڑا گیا تو وہ سارا اگلوا لیا جائے گا، بلکہ مزید مجھ سے لے لیا جائے گا۔ یہ خوف جو ہے یہ ہے اصل میں تعزیرات کا وہ نظام جو دنیا میں ہر جگہ ہے، ہر معاشرے میں ہے۔ اسلام نے بھی، میں نے عرض کیا کہ اس کو پورے طور پر امپلائے کیا ہے، بلکہ اتنے زور و شور کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی سزائیں جو ہے دنیا ان کو وحشیانہ سزائیں کہتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایگزمپلری پنشمنٹ ہے کہ ان میں سے ایک کو سزا مل جائے تو معلوم ہو جائے کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ یہ جو فلسفہ ہے اسلام کی تعبیرات کا، رجم کی سزا ہے، قطع ید کی سزا ہے، کہ در حقیقت ایک حد جو ہے جو حدیث میں آیا ہے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اگر ایک حد بھی اللہ کی حدود میں سے کہیں قائم اور جاری اور نافذ کر دی جائے تو اس ملک میں اتنی برکات ظاہر ہو جائیں گی جتنی 40 روز کی بارش سے برکات ہوتی ہے۔ یہ بارش آپ اپنے ہاں کا اگر 40 روز کا تصور کریں گے تو یہاں سیلاب آ جائے گا، لیکن قرآن مجید کے جو ابتدائی مخاطبین ہیں ان کا تصور کیجئے، وہ صحرا لقودق، کہیں وہاں بارش اگر ہو جائے تو کیا وہاں ہریاول ہوگی اور کیا وہاں پر رونق ہو جائے گی۔ تو اس کو حضور نے اصل میں تشبیہ کے لیے استعمال کیا ہے کہ 40 شبانہ روز کی بارش سے جتنا کچھ تم دیکھ سکتے ہو کہ برکات کا ظہور ہوگا، زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس سے زیادہ برکات کا ظہور ہوتا ہے جہاں اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو نافذ کر دیا۔ ہمارے ہاں چرچا اس کا بہت ہے، کئی سال ہو گئے حدود آرڈیننس، لیکن نامعلوم کیا وجہ ہے کہ ایک بھی حد جاری نہیں۔ کچھ کوڑے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کو لگ گئے، فلاں کو لگ گئے، ٹھیک ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی پر بھی لگ جاتے ہیں، کچھ اور زنا وغیرہ پر بھی اور اس طرح کی چیزوں پر بھی کچھ کوڑے لگنے کی سزا جو ہے وہ خبریں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے قطع ید، ہاتھ کٹ جانا، کیا اس ملک میں چوریاں نہیں ہو رہی؟ کیا اس ملک میں ڈاکے نہیں پڑ رہے؟ اور ڈاکے بھی کیسے کیسے عظیم ڈاکے، اور اس ڈاکے کی جو سزا ہے وہ تو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آئی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں مقابل سے کاٹے جائیں، ان کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔ آج تک کہیں نہیں ہوا کہ ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ اسی طریقے سے رجم کی سزا ذرا نافذ ہو کہیں ایک دفعہ تو پورے معاشرے کے اوپر جو جھرجھری آئے گی اور جو درجہ کاری ہوگا اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن بشرطے کہ ہو، اس کی تنفیذ ہو۔ صرف اس کا شور اور اس کا چرچا اور اس کا پروپیگنڈا جو ہے اس سے تو ظاہر بات ہے کہ سوائے اس کے جسے ہماری حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ رشوت کا ریٹ بڑھ جائے گا، کہ پولیس جو ہے اس کو جب یہ اختیار ہوگا کہ میں تمہارا مقدمہ ادھر بھی بھیج سکتا ہوں ادھر بھی بھیج سکتا ہوں، یہ تمہارا چالان حدود آرڈیننس کے تحت ہو یا عام قانون کے تحت ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو رشوت کا ریٹ تو ہمارے ہاں بڑھ گیا ہے، لیکن برکت جو ہے اس کی وہ ابھی تک ہمارے آس پاس ہمارے ماحول میں کہیں محسوس و مشہود نہیں ہے کہ وہ نظر آ رہی ہو یا اس کا انسان کو تجربہ ہو رہا ہے۔ تو اسلام نے ایک طرف تو اس خوف کو بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بھرپور طریقے پر اپنے نظام میں جگہ دی، لیکن اس سب سے بالا کر ایک اور خوف ہے، یہ ہے اصل میں اسلام کا جو اصل کنٹریبیوشن کہ یہ سارے خوف جو ہے یہ مدھم بھی پڑ سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں رشوت ہے خوف ختم ہو جائے گا کہ پکڑے جائیں گے تو کیا ہے رشوت دے کر چھوٹ جائیں گے۔ جہاں سفارش کا دور دورہ ہے وہ خوف کب ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں، آخر بڑے سے بڑا جج بھی کسی کا بہنوئی کسی کا سالہ تو ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ادھر سے ادھر سے کوئی رشتہ کوئی نکال کر کہیں نہ کہیں اپروچ ہو جائے گی۔ اللہ ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں یقیناً کہ جن کے بارے میں یہ تصور نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ہمارا اب جو نظام ہے عام طور پر میجسٹریسی کے لیول پر اس کے بارے میں تو جو تصور ہے وہ سب کو معلوم ہے ازل من شمس سے۔ تو یہ جب تمام چیزیں معاشرے میں آ جاتی ہیں تو وہ خوف جو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہے تو صحیح، لیکن یہ کہ وہ نہ ہونے کے ہر چند کہے کہ ہے نہیں، لیکن ایک خوف ہے ایسا کہ جو اگر قائم ہو جائے دل میں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، رب کی طرف لوٹنا ہے، وہاں حساب ہوگا، وہاں جواب دہی ہے، اور وہ عدالت ظاہر بات ہے کہ نہ وہاں رشوت کا امکان ہے، نہ فدیہ دے کر چھوڑنے کا امکان ہے، نہ سفارش کے ذریعے سے چھوٹنے کا امکان ہے، نہ کوئی وہاں ایسا زور آور ہوگا
کہ وہ عدل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہو اور اللہ کے فیصلے کو روک کر کھڑا ہو جائے کہ کچھ نہیں ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. 4 چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے. یہ بات دوسری ہے کہ ہمارے ہاں آخر یہ کہ بڑی بڑی ذہانتیں لوگوں میں ہیں اور اس خوف کو بھی انہوں نے دیمک کی طریقے سے چک کروا دیا ہے کچھ اپنے مذمومہ اور اپنے گھڑے ہوئے خیالات سے. شفاعت باطلہ کا تصور ہے, کچھ بزرگان دین کے ساتھ وابستہ ہونے کا تصور ہے, ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے نکل جائیں گے اور ہم ان کے دامن سے وابستہ نکل جائیں گے اور ہماری تو سفارش ہو ہی جائے گی اور ہم تو یقیناً حضور کے جب نام لیوا ہے تو جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. یہ وہ تصورات ہیں جنہوں نے اس خوف کی جو گرفت ہے اسے ڈھیلا کر دیا ہے اور وہ آخرت کا ایمان بھی صرف ایک ظاہری شکل اور صورت میں رہ گیا ہے. صرف الفاظ ہے کہ جن میں اقرار ہے بعث بعد الموت اور جزا و سزا اور حساب کتاب اور جنت و دوزخ اور وزن اعمال, لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے وہ جو خوف کی گرفت ہوتی وہ گرفت اعصاب پر اور احساسات پر باقی نہیں رہی. لیکن ظاہر بات ہے کہ میں اس سے بحث نہیں کر رہا اس وقت, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام اس خوف کو قائم کرنا چاہتا ہے, اس شدت کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی لرز رہے ترس رہے ہیں, کانپ رہے ہیں اس دن کے تصور سے کہ کاش کہ میں چڑیا ہوتا, یہ شرف انسانیت مجھے عطا ہی نہ ہوتا, میں درختوں پر چہچہانے والی ایک چڑیا ہوتا کہ جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, وہ جی ہے اور چہچہائی ہے اور پھر ختم ہو جائے گی, کوئی محاسبہ نہیں ہے. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جل جائے گا ختم ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اس کا محاسبہ نہیں ہے. جس سے لرز رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں, کہاں میرے یہ کمالات اور میرے یہ مراتب اور میری یہ دین کی خدمتیں اور نصرتیں اور جہاد, میں اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں اپنے بیٹے سے, کہتے عبداللہ ابن عمر سے, تو میں اسے بہت بڑی کامیابی سمجھوں. حضرت علی جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو پورا جسم نرم پڑ جاتا تھا, وہ جسم جو فولادی جسم تھا لیکن جسم جو ہے وہ پورے پہ نرمی اور رقت جاری ہو جاتی تھی. یہ خوف جو ہے یہ اگر قائم ہو جائے کہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب اس سے زیادہ خوف کا جذبہ جو ہے اس کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. تو اسلام نے سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے یہ محبت کی مثبت اساس, محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی, اس پر در حقیقت گفتگو آج شام کو ہوگی. یہ جہاد کیا ہے اور یہ نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے اور اس کے لیے اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے, اس پر تو انشاءاللہ آج شام گفتگو ہوگی. لیکن یہ کہ اس وقت ذرا میں اب اس گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ محبت اللہ کے اس کے رسول کی پیدا کرنا اور یہ خوف آخرت کا دل میں قائم کر دینا, اس کو جمع کیجئے تو ایک لفظ میں ہم اسے یوں کہیں گے کہ ایمان کی ضرورت ہے. اس تعمیر اخلاق کے لیے, اس کے لیے اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قلوب میں ایمان پیدا ہو. اب آج میں ذرا ایک بڑی پیچیدہ اور دقیق سی بحث ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. یہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے کون سا, ایمان ملتا کہاں سے, اس ایمان کے لیے رجوع کدھر کریں. میں چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ, اس کے تمام پہلوؤں کو تھریش کر کے, اس کو صرف کسی ایک ڈاگمیٹک انداز میں یا جذباتی اور خطیبانہ انداز میں نہیں اس وقت میں چاہتا, بلکہ انالیٹیکل اور تجزیاتی انداز میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں. یہ جان لیجئے کہ ایمان کے 2 ہی سورسز ممکن ہیں, تیسرا کوئی نہیں. ایک سورس ہے صحبت صاحب یقین, صاحب ایمان کی صحبت میں اثر آ جائے تو آپ کے اندر بھی ایمان پیدا ہو جائے. یہ بالکل وہ طبی عمل ہے کہ جیسے آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ کے اندر سرایت کرے, گرمی آپ تک پہنچے. اگر آپ کسی سرد خانے میں ہیں تو اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی. ہو نہیں سکتا کہ اس کی ٹھنڈک کا احساس نہ ہو اگر وہاں ٹھنڈ ہے, اور ہو نہیں سکتا کہ بھٹی اگر واقعی وہ آگ کی بھٹی ہے, صرف صورت نہیں ہے آگ کی بلکہ واقعتاً آگ ہے, تو اس سے حرارت پہنچتی ہے. تو صاحب یقین کی صحبت سے یقیناً یقین پیدا ہوتا ہے, ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. ظاہر بات ہے کہ وہ بھٹی جس نوعیت کی ہے اسی نوعیت کا ایمان آگے پہنچے گا. اب یہ بات جان لیجئے کہ کامل الایمان, ایمان کی عظیم ترین بھٹی وہ تھی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان جو اپنے ہر پہلو سے مکمل ہے, وہ ایمان جس میں وہ اقتصادی پہلو بھی شامل ہے, شعوری اور اقتصادی پہلو. اس لیے کہ ذہن میں رکھیے غار حرا کی خلوتوں میں جو غور و فکر ہوا ہے وہ در حقیقت انسان کے جو فکر کی جتنی بلندی ہے
جہاں تک انسان بحیثیت انسان پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب اس سرحد پر کھڑے دستک دے رہے ہیں کہ جہاں سے آگے جب تک وحی کا دروازہ نہ کھلے انسان کی رسائی نہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہوا ہے کہ وہ وحی کا دروازہ کھلا ہے۔ اب اس میں بغیر تشبیہ ذرا ذہن میں لائیے گا یہ شعر، کہیں آپ تشبیہ نہ دے بیٹھے اپنے ذہن میں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جلو کر، اس میں وہ دو مرحلے آ جائیں گے کہ ایک فکر انسانی اپنی اس بلندی کو پہنچ گئی ہو اور وہاں جا کر حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہی ہو، اس سے آگے کا مرحلہ جو ہے وہ وہبی ہے، وہ انسان کے اکتساب اور انسان کی محنت، اس سے نہیں ہے۔ وہ مرحلہ جو ہے وہ ہے وحی، کہ اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت کے پردے اٹھا دیے اور ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس ایمان کی بھٹی سے جو فیضیاب ہوئے ہیں ان کا تو معاملہ واقعتاً ایکسیپشنل ہے۔ وہ ایمان صحابہ کرام والا اب دوبارہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بھٹی اب دنیا میں موجود ہے، اور نہ اس کے فیض صحبت سے جو ایمان صحابہ کرام کو حاصل ہوا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ البتہ اگر بات کے ادوار میں جو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کچھ اپنی ایک خوش عقیدگی کی بنیاد پر عمل کے ذریعے سے بھی ایمان حاصل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے انسان پر اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو عمل پر اثر انداز ہوگا وہ ایمان، اسی طرح اگر وہ اعمال جو شریعت نے انسان کو عطا کیے ہیں اگر ان پر دوام ہوگا، ان کا التزام ہوگا، تو اس سے بھی ایک ایمان دل کے اندر پیدا ہوگا، بڑھے گا، اس کو جلا حاصل ہوگی، اس میں نکھار آئے گا۔ یہ دو طرفہ عمل ہے۔ تو اس طریقے سے جو بعد میں ایک اکتساب ایمان کیا گیا ہے، اور کچھ ہمارے ہاں جیسا کہ حلقہ تصوف میں کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ روحانی ریاضتیں، کچھ نفسیاتی مشقتیں، ان سے بھی ایک ایمان کی کیفیت قلب انسانی میں پیدا ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ جان لیجئے کہ اس کا اکثر و بیشتر ایک غیر شعوری اور غیر اکتسابی ایمان کا معاملہ ہے۔ اس کی صحبت سے پھر جو میسر آئے گا ایمان کسی کو، وہ بھی ایمان جو ہے اس میں وہ شعور اور اکتساب والے ایمان کا حصہ نہیں ہوگا، وہ جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا وہ نہیں ملے گا، بلکہ ایمان در حقیقت اسی نوعیت کا کہ جیسے وہ اصحاب یقین جس طریقے سے انہوں نے یقین یا ایمان حاصل کیا ہے، تو جس نوعیت کا ایمان انہیں میسر آیا ہے ان کی تاثیر صحبت سے اسی نوعیت کا ایمان میسر آئے گا۔ اب یہاں سوچئے قرآن کا معاملہ، دوسرا منبع اور سرچشمہ ایمان کا جو ہے وہ قرآن ہے۔ آج میں آپ کی توجہ ادھر منعقد کرانا چاہتا ہوں کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی گواہی کیا ہے۔ وہ ایمان کے جو حضور کے قلب مبارک میں پوٹینشلی موجود تھا، میرے الفاظ پر آپ کو توجہ کرنی ہوگی ورنہ کئی مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑی دقیق بحث ہے۔ ایک شے بالقوہ موجود تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، لیکن اسے بالفعل وجود میں آنا، اس کا ایک ایکچویلٹی کی شکل اختیار کرنا، اس میں بھی اصل دخل جو ہے قرآن مجید کو ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی لاسٹ بٹ 1 آیت کبھی جا کر پڑھیے گا، 25ویں پارے میں سورہ شورى کے بالکل اختتام پر پہنچ جائیے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے نبی آپ کو تو کچھ معلوم نہ تھا کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، الفاظ بڑے یہاں ایسے ہیں کہ جس سے وہ ہوشدار کے رہبر دم تیغس قدم را، بڑا بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کتاب کے بارے میں تو واضح ہے، اس لیے کہ حضور پیدا ہوئے قریش میں، بنی اسماعیل میں، ان کے پاس کوئی کتاب اور شریعت نہیں تھی۔ لیکن ایمان کے بارے میں یہ بات میرے زبان پر نہیں آ رہی کہ میں یہ کہوں کہ ایمان بھی نہیں تھا محمد کے قلب میں، معاذ اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ بالقوہ تھا، اس کو ایکچول شکل اختیار کرنا، اس کے لیے کیا چیز تھی کہ جو ضروری ہوئی کہ ہم نے یہ وحی کے ذریعے سے یہ جو قرآن نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ نور ہے کہ جس سے آئینہ جو ہے قلب محمدی کا وہ جگمگا اٹھا ہے۔ اس میں وہ آئینہ تو تھا، قلب محمدی میں استعداد کامل موجود تھی،
لیکن آئینے کے آگے شمع آئے گی تو وہ آئینہ جگمگائے گا. وہ شمع کون سی ہے؟ وہ شمع یہی قرآن مجید ہے. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنایا کہ جس سے کہ پھر جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور انک لتہدی الی صراط مستقیم. اب جب آپ کا وہ آئینہ قلب جگمگا اٹھا ہے تو اب آپ وہ بھٹی بن گئے ہیں کہ جن سے لوگوں کو یہ نور ایمان حاصل ہوگا. اب آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے بن گئے، لیکن بنے اسی قرآن کے طفیل. یہی ہے وہ نور. اب دیکھیے اسی کو قرآن کہتا ہے سورہ حدید میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہی ہے اللہ جو اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی میں. یہی تو ہے الحاد ہو، الحاد کا اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، یا شرک کے اوہام کا اندھیرے ہو، ظلمات بعضھا فوق بعض، ان سے نکال کر ایمان، یقین، توحید، اس کی روشنی میں لانے والی چیز کون سی ہے؟ یہی قرآن. یہ نور ہے. تو معلوم ہوا اس قرآن کو اگر بمبا اور سرچشمہ نہ بنایا جائے اور صرف کچھ عمل کے ذریعے سے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ واقعتاً میں اس کا انکار نہیں کرتا. ایک شخص ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام جو بھی اذکار مسنونہ ان پر دوام کے ساتھ عمل کر رہا ہے. وہ اپنے دل پر بھی کچھ چوٹیں لگا رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، مراقبے بھی کر رہا ہے. ایمان اس سے وجود میں آتا ہے، اس کا انکار میں نہیں کر رہا. لیکن وہ ایمان کے جو قرآن مجید سے اخذ کیا جائے گا اور اس ایمان، اس میں ایک فرق رہے گا کوالٹیٹو. یہ ایمان جو ہے یہ کس اور نوعیت کا ایمان ہے کہ جو اس نور کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اسی مقصد سے نازل کیا ہے. وہ ایمان کہ جس سے خود قلب محمدی کے بالقوہ، وہ نور جس سے قلب محمدی کے بالقوہ ایمان کو بالفعل ایمان بنایا ہے، وہی در حقیقت ہے وہ سرچشمہ یقین، سرچشمہ ایمان، کہ اگر اس کی طرف رجوع ہوگا تبھی در حقیقت وہ شعوری ایمان وجود میں آئے گا جو فکر کے ساتھ، فکر کی جو بنیاد ہے وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہو. وہ صرف ایک ڈوگما اور خوش عقیدگی کی بنیاد پر یقین نہ ہو، بلکہ وہ انسان کے فکر کے ساتھ مربوط ہو، انسان کے ذہن کے ساتھ مربوط ہو، جس سے وہ انٹیگریٹڈ شخصیت وجود میں آئے گی کہ جہاں قلب اور ذہن، عقل اور دل یہ دونوں یکجا ہو جاتے ہیں. ان میں پھر کوئی تضاد نہیں رہتا، ان میں کوئی تصادم نہیں رہتا، اس لیے کہ ان دونوں میں باہم پیوستگی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ ایمان در حقیقت اس کا بمبا اور سرچشمہ یہی قرآن ہے. اس قرآن سے اگر کسی نے وہ ایمان حاصل کر لیا تو پھر اس کے ذریعے سے جو تاثیر صحبت کے راستے سے ایمان پھیلے گا، اس ایمان کے اندر بھی یہ بس موجود ہوگا. اور اگر وہ ایمان اس دوسری نوعیت کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر پھیلے گا بھی تو اسی نوعیت کا ایمان پھیلے گا. میں یہاں کوئی جماعتوں وغیرہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عوامی سطح پر ایمان کی ایک عظیم تحریک ہے جو اس دور میں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے چل رہی ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ یقین کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس میں وہی فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس یقین کے اندر وہ فکر کی ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے کہ فکر کی سطح سے اس کی بحث ہی نہیں ہے. ان معاملات کو خرد کی گتھیاں سلجھانے کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو بائی پاس کرنے کا حتی الامکان جو ہے اہتمام ہوتا ہے کہ یہ کیوں اور کیسے، یہ سوالات جو ہے ان کو بالکل جھٹک دو اور کام کرو. یقیناً اس سے ایمان پیدا ہوا، وہ بھی بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ ایمان کی تو ایک رمق بھی اگر نصیب ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. کثیر تعداد میں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، کتنی عظیم حرکت ہے جو دنیا کے اندر قائم ہے. لیکن آج کے دور میں جان لیجئے جب تک یہ دوسری سطح کا ایمان وجود میں نہیں آئے گا جس میں وہ فکر کی ہم آہنگی بھی موجود ہو، جس میں صرف دل زندہ نہ ہو بلکہ یہ عقل جو ہے یہ بھی روشن ہو، فکر بھی اس کے اندر موجود ہو، صحیح فکر، اگر یہ چیز وجود میں نہیں آئے گی تو اس دور میں پھر اس سے کوئی انقلاب جو ہے اسلام کا وہ وجود میں نہیں آ سکے گا. اس لیے کہ اس دور میں تو اقلیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی. یہاں جب تک کہ وہ خرد کی گتھیاں سلجھانے کا اہتمام نہیں ہوگا، وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے ٹاپ پر جو، وہ کبھی اس سے متاثر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، عوامی سطح پر بات پھیلتی چلی جائے گی. تو یہ ہے اصل میں اس ایمان کی بحث کے ضمن میں جو میں کہنا چاہتا تھا.
اور میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات شاعر کا معاملہ، چونکہ شاعر آپ کو معلوم ہے لفظ شعور سے شاعر بنا ہے، اس میں فاعل، اور ایک سپیریئر شعور ہوتا ہے شاعر کے اندر۔ اہل جاہلیت کا تو عقیدہ یہ تھا کہ کوئی جن ہوتا ہے شاعروں کے پاس جو ان سے سب کچھ کرواتا، ہم تو نہیں کر سکتے، یہ ایسی ایسی باتیں کہاں سے نکال کر لاتے؟ یہ تو جیسے کہ حضرت سلیمان کے جن تھے کہ جنہوں نے ایسے بڑی بڑی عمارتیں بنا دی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، تو ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی جن ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان کس کیفیت میں یہ شعر کہہ گئے، سادگی کتنی ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ یہاں لفظ عاقل یہ کس احساس کے تحت لے آئے ہیں کہ واقعتاً ایک ایمان وہ ہے جو عقل کو بائی پاس کر کے آ جاتا ہے۔ وہ صحبت میں ہے، صاحب ایمان کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آئے گا، بھٹی آئے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کے عقل کے راستے سے نہیں آ رہا، وہ آپ کے فکر کی راہ سے نہیں آیا، اس میں عقل اور فکر کی وہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایمان مطلوب ہے کہ جس میں وہ عقل کی بنیاد پہلے موجود ہو، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس ایمان کا منبع اور سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے، یہ باتیں اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے عرض کی ہیں، لیکن آج میں نے تفصیل سے اس بحث کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگرچہ ان الفاظ میں وہ بحث آپ کو نہیں ملے گی، نہ علامہ کے ہاں ملے گی، نہ حضرت شیخ الہند کے ہاں ملے گی، لیکن یہ جو دونوں عظیم ترین شخصیتیں ہیں اس صدی کی، میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کی دو عظیم ترین شخصیتیں، کم سے کم بر صغیر ہند و پاک کی حد تک، لیکن میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے، صرف بر صغیر کے اعتبار سے نہیں۔ علامہ کی وہ جو نابغیت ہے اس کا تو لوہا مانا جا رہا ہے جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں۔ کوئی آ کر بتاتا ہے کہ مصر کا انقلاب جو ہے اس کی تہ میں بھی اقبال کا پیغام تھا، کوئی آ کر بتاتا ہے کہ ایران کا انقلاب جو ہے اس کے لیے بھی اصل جذبہ جو ہے وہ اقبال کی شاعری نے فراہم کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فکر کی جس بلندی پر اور جدید اس فکر کے ہم آہنگی کے ساتھ اس کی اعلیٰ وجہ بصیرت تردید کرتے ہوئے جس بلندی پر علامہ اقبال پہنچے ہیں، کوئی شک ان کا مد مقابل نہیں۔ دوسری طرف علماء کے طبقے میں شیخ الہند وہ درویش، ایک طرف وہ مجاہد حریت کہ جس کے خیال سے انگریز درستہ تھا اور اسے اسیر کیا ہے تو مالٹا میں کیا ہے۔ میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، یہ ہند میں نہ رہے وہاں رہے، گرفتار بھی ہو تو مالٹا میں رکھو۔ وہ شخص جو ہے اور جو استاد العلماء ہے، میں یا تو قائل ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کا، یہ میں آج آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں دور صحابہ کے بعد میرے نزدیک عظیم ترین شخصیتیں تین ہیں علمی اعتبار سے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ان تینوں کے اندر نسبت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیلے مساوی ہے ابن تیمیہ اور غزالی دونوں کے، ان دونوں کے کمالات کو جمع جس شخص نے کیا ہے اپنی ذات میں وہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ ابن تیمیہ کی عقلیت اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک وہ بھی بتمام و کمال موجود ہے، اور غزالی کا وہ تصوف اور تفلسف یہ دونوں چیزیں بھی بتمام و کمال موجود ہے۔ تو یہ ہے مقام شاہ ولی اللہ دہلوی کا۔ ان کے بعد ہندوستان میں عظیم ترین شخصیت جو پیدا ہوئی ہے وہ ہے شیخ الہند۔ شاہ ولی اللہ کے اگر جامعیت کا آپ کو اندازہ کرنا ہو تو ان کی تصانیف آپ کو دیکھنی ہوگی، اور شیخ الہند کی جامعیت کا اندازہ کرنا ہو تو ان کے تلامذہ کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے تلامذہ میں ایک طرف وہ مجاہد حریت حسین احمد مدنی ہے رحمۃ اللہ علیہ، دوسری طرف شبیر احمد عثمانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، تیسری طرف مولانا انور شاہ کاشمیری ہے رحمۃ اللہ علیہ، چوتھی طرف مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی شرف تلمذ حاصل ہے شیخ الہند کے ساتھ۔ تصوف کا میدان ہو، علم قرآن کا میدان ہو، حدیث اور فقہ کا میدان ہو، اور پھر جہاد انگریز کے خلاف وہ جہاد حریت کے اندر وہ قید و بند جو ہے اور دار و رسم کے ساتھ کھیلنا، کسی کو دیکھنا۔ اور ابھی ایک اور شخصیت میں بھول گیا، ایک عجیب سی معرفت شخصیت تھی انہی کے تلامذہ میں سے جو ابری، وہ عبید اللہ سندھی، اور ان کے شاگرد تھے یہ مولانا لاہوری جو یہاں 40 برس تک بیٹھ کر دعوت دیتے رہے قرآن کی اور درس دیتے رہے۔ ان سب کو جوڑیے تو جا کر ان کا بمبا بنتا ہے شیخ الہند، اور یہ اقبال اور یہ شیخ الہند دونوں متفق ہوئے اس پر کہ اس امت کے تمام امراض کا علاج ایک ہی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹایا جائے۔ میں نے بڑی وسیع تعداد میں پھیلائی ہے یہ چیزیں۔ حضرت شیخ الہند کا وہ قول جس کے راوی ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ ساری جو میری غور و فکر کی مجھے فرصت ملی اپنی اسیری کے دوران مالٹا میں سوچتا رہا،
وہ دل درد مند جو امت کے حال پر درد وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ہے آج، کیوں ذلیل کے کل تک نفی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. تو فرماتے ہیں کہ جواب مجھے یہ ملا ہے کہ دو ہیں اس کے سبب، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی. اس کو مفتی شفیع صاحب نے پھر بعد میں جمع کیا ہے کہ حضرت نے جو دو باتیں فرمائیں تو یہ بھی اصل میں دو نہیں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی اور تفرقہ جو ہے اس کا اصل سبب بھی یہی ہے قرآن سے ہمارا دور ہو جانا. تو معلوم ہوا جڑ ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے. وحدت ملی کی اصل اساس کون سی ہے؟ قرآن حکیم. یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، اتحاد ہونا چاہیے. ہو کس بنیاد پر؟ کوئی چیز تو ہو، کسی بھی تعمیر کے لیے کوئی بنیاد درکار ہے. اس وحدت ملی کے لیے اصل اساس قرآن حکیم. دوسری طرف جو کچھ علامہ اقبال نے کہا ہے وہ بار بار تذکرہ ہوا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ وہ دو شعر پڑھ کر صرف آگے چلتا ہوں کہ خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم بر زمین سندری در بغل داری کتاب زندگی. یہ سارا علاج جو ہے وہ تمہاری بغل میں موجود ہے. کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، کہاں تم نے ہر ایک کے سامنے جھولی پسار دی ہے، کہیں نظریات کی بھیک مانگ رہے ہو، کہیں اسلحہ کی بھیک مانگ رہے ہو، کہیں کوئی اور پیسے کی بھیک کا کچکول ہاتھ میں لے کر عرب ممالک کا چکر لگا رہے ہو. وہ اصل دولت جو ہے تمہاری تمام بیماریوں کا علاج جو ہے تمہاری بغل میں موجود ہے، در بغل ساری کتابیں زندگی. یہ ہے وہ دو عظیم ترین شخصیتیں جو آ کر مرتکز ہوئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف نہیں، متفق گردید رائے ابو علی با رائے من، کریں کیا؟ اس قرآن کو کیسے اتاریں؟ اس لیے کہ قرآن صرف اس کا علم جو ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ کافی نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی اپنی تاثیر ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن تو اگر صرف کوئی صحیح پڑھنے والا پڑھ رہا ہو اور اس کا اپنا جو ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی اپنی جو ڈیوائن ایک میوزک اس کے اندر ہے، صرف اس کو وہ بروئے کار لا سکے تو اس میں بھی تاثیر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ کوئی کچھ سمجھ رہا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس میں بھی تاثیر ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا اپنا ایک ملکوتی، اس کا اپنا ایک ساؤنڈ ایفیکٹ ہے، صوتی آہنگ ہے اور اس کے اثرات ہیں. اس سے آگے یہ کہ انسان ناظرہ پڑھ رہا ہو، یہ کر رہا ہو، کچھ اس سے ترجمہ پڑھ لیا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر میں کہوں گا کہ یہی عقل والی بات ہے جو جس کے ذریعے سے متاثر کرے گا انسان کو. وہاں جو چیز دل کے اوپر آئے گی وہ ہے قرآن کا اتارنا، وہ ذہنوں سے ہو کر دل میں اترے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بڑی عجیب بات کہی علامہ اقبال نے، ایک شعر ان کا اس اعتبار سے سنیے کہ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اس وقت عالم عرب میں عرب ان کی مادری زبان ہے، لیکن کیا باطل نظریات نہیں؟ کیوں ہے؟ قرآن مجید وہ تو سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک خول ہے اس وقت، ایک غلاف ہے چڑھا ہوا باطل نظریات کا، باطل فلسفوں کا. یہ 10 سسپینشن ایسی ہے جس کو ہر شخص انہیل کر رہا ہے. وہ نظریات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے فکر میں، ہمارے دل پر اور ہمارے ہر سانس کے ساتھ ہمارے وجود کا جز بنتے ہیں. اسی سے ہماری ویلیوز معین ہوتی ہیں اور اس غبار نے وہ حجاب ہمارے دلوں پر ڈال دیا ہے. جیسے یہودی کبھی کہا کرتے تھے حضور سے استحزان، قلوبنا غلف، اے محمد کتنی ہی ہم پر تبلیغ کر لو تم، ہمارے دل غلافوں میں ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ استحزان اور ڈھٹائی کے انداز میں وہ کہا کرتے تھے کہ اور کسی پر جادو چلے گا تمہارا، ہم پر جادو نہیں کر سکتا. قلوبنا غلف، ہمارے جو دل ہیں وہ غلافوں کے اندر ہیں، بڑے محفوظ ہیں، ان پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. اسی بات کو سمجھ لیجئے کہ اس دور میں در حقیقت وہ غلاف ہیں کہ جن میں انسان کا فکر اور انسان کا ارادہ جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہوا ہے. وہ نظریات جو ہے باطل، جب تک کہ ان کا غلاف جو ہے نہیں پھاڑ دیا جائے گا، جب تک کہ ان کا پردہ چاک نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کی مرغوبیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، قرآن مجید اندر نہیں اترے گا. اور جب تک اندر نہیں اترے گا، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبد، جب وہ اندر اترتا ہے جان کے اندر. لفظ ضمیر پر بھی غور کیجئے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. تو ضمیر باطن کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی حقیقت، وہ تمہارا قلب اور تمہاری روح ہے. وہاں تک اگر رسائی نہ ہوئی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب. یہ ایک زبان جو ہے وہ نہ جانی نہ پہچانی زبان ہی رہے گی چاہے تم عرب ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ لغت غریب ہی رہے گی جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یہ کیسے ہو؟
اب اس کے لیے اگر ہم سوچیں بڑی سطح پر بڑے پیمانے پر جو حکومت کے کرنے کے کام ہو سکتے ہیں تو میں تجزیہ کر کے ذرا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر کسی چیز کو ذہنوں اور دلوں میں اتارنے کے اس وقت 3 بڑے ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ پریس ہے، دوسرا ذریعہ ریڈیو ٹیلی ویژن، ذرائع ابلاغ۔ پریس کو میں نے اس لیے علیحدہ رکھا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ آزاد بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یہ پبلک سیکٹر میں بھی ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے، لیکن ریڈیو ٹیلی ویژن کو علیحدہ میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ وہ سراسر حکومت کے انتظام میں۔ باقی دوسرے ملکوں میں بظاہر آزاد ہے، وہ امریکہ میں کہا جاتا ہے پریس آزاد ہے اور ٹیلی ویژن آزاد ہے، آزاد وہاں بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس پر تسلط حکومت کا نہیں سرمایہ دار کا ہے، وہ سرمایہ داری کی گرفت میں ہے۔ وہ عام آدمی جو ہے وہ وہاں بھی اسی طریقے سے وہ ان کے زد میں رہتا ہے کہ آزادانہ سوچ جو ہے وہ عوام کے اندر پروان نہیں چڑھ سکتی، سرمایہ جو ہے وہاں مسلط ہے، اور اس سرمایہ یہودی جو ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے، یہ ہے کس کے ذریعے سے؟ وہی پریس اور ذرائع ابلاغ اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن، اس پر تسلط سرمایہ کا۔ بہرحال ہمارے ہاں چونکہ نہ وہ آزاد ہے نہ کسی سرمایہ کا اس پر دخل ہے، حکومت کا تسلط ہے۔ اور تیسری چیز ہے نظام تعلیم۔ ان میں سے ذرا ایک ایک کو سوچئے۔ پریس کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو ٹرسٹ کے ذریعے سے حکومت کے زیر اثر ہے، لیکن جو آزاد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس وقت، ان میں بھی 2 بیماریاں ایسی آ چکی ہیں کہ وہ دور اب ختم ہو چکا جب پریس کے ذریعے سے کچھ صاحب فکر لوگ اپنا فکر منتقل کیا کرتے تھے۔ وہ جو صحافت کا دور تھا، وہ ظفر علی خان کی صحافت، وہ مولانا محمد علی جوہر کی صحافت، خود مولانا مودودی بنیادی طور پر صحافی تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ماہنامہ ہی نکالتے رہے، انہوں نے کبھی روزنامہ نہیں نکالا، لیکن یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بنیادی طور پر، مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ کوئی فارم کبھی پر کرنا تھا کسی معاملے میں پاسپورٹ وغیرہ کے ضمن میں، تو وہاں چونکہ ہوتا ہے آپ کا ذریعہ معاش، تو مولانا نے وہاں صحافت لکھا، تو اصل میں اور مولانا ابوالکلام آزاد صحافی، وہ الہلال اور البراق، وہ صحافت جو تھی وہ نظریاتی صحافت تھی، اس میں درویشی تھی، اس میں کچھ دینا، کوئی غذا پہنچانا معاشرے کو، یہ بنیادی ان کا نقطہ نظر تھا۔ آج کی صحافت پر نمبر 1 تو یہ کہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اب ایک انڈسٹری ہے، یہ در حقیقت ایک منفعت طلب منفعت کا ایک ذریعہ ہے، جیسے ایک کارخانہ ہے کہ اس میں مزدور کام کرتے ہیں اور انہیں اپنی جو روزی ہے اس سے غرض ہے، اسی طریقے سے صحافت بنیادی طور پر اب ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ کچھ نظریات بھی ایسے آ چکے ہیں، جیسے ادب برائے ادب تو صحافت برائے صحافت بھی ہے، وہ نظریہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ترقی پسند ادب جب آیا ہے زور شور کے ساتھ، اب تو ذرا وہ تنزل کی طرف مائل ہے، لیکن ایک دور تھا بڑی زبردست آندھی آئی تھی بر صغیر میں ترقی پسند ادب کی۔ فلسفہ کیا دیا گیا تھا کہ یہ ادب کے ذریعے سے بات کہنا غلط ہے، ادب تو صرف عکاسی کرنے کے لیے ہے، جو کچھ معاشرے میں اس کو دکھا دیجیے۔ افسانہ لکھ دیں گے کوئی پریم چند یا کوئی اور فلاں، کوئی سعادت حسن منٹو، اور بتائیں گے ہمارے معاشرے کے اندر جو گندگی ہے وہ گندے کپڑے ہمیں دھونے، ہمیں لا کر معاشرے کو دکھا دینا ہے کہ یہ ہے تمہارا آئینہ۔ آج ہماری صحافت کا بھی مسئلہ یہی بن گیا ہے کہ انہیں تو عکاسی کرنی ہے، جو معاشرے میں ہے وہ دکھا دینا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ انڈسٹری بھی بن گئی اور صحافت کا نظریہ بھی یہ ہو کہ جو کچھ ہے ہمیں تو وہ دکھانا ہے، ہمیں کوئی بات نہیں کہنا، ہمیں کوئی نظریہ اپنی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالنا، تو نتیجہ پھر یہی ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں وہی آپ کو پروڈیوس کرنی پڑے گی، بلکہ وہ وشوس سرکل چلتا ہے، پہلے آپ تھوڑی سی ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں اور اس کو آپ کیٹر کرتے ہیں اس ضرورت کو، اس کے بعد وہ ڈیمانڈ آگے بڑھتی ہے، وہ ہوس جو ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہوتی، وہ ہوس جو ہے وہ اور آگے بڑھتی ہے، آپ پھر اور اس کی ضرورت کو، وہ وشوس سرکل جو ہے وہ ہماری صحافت کے اندر اس وقت نمایاں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے قرآن کہاں اترے؟ کہیں ایک کالم ضرور ہوتا ہے قرآن مجید کی کوئی آیت کا ترجمہ، کہیں کوئی اوپر لکھی ہوئی کوئی حدیث، یہ اکثر جگہوں پر آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ وہ صحافت کا جو مین کرنٹ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس مقصد کو کسی درجے میں بھی اپنے پیش نظر نہیں کرتا۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو، یہ تو معاملے حکومت کے، اور حکومت کی اپنی مصلحتیں بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں مجبوریاں بھی، اس لیے کہ جتنے فرقے ہیں ان سب فرقوں کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے، ان کے اندر وہ پروگرام جو ہے وہ جب تک حصہ رسمی تقسیم نہ کیا جائے کہ اتنے دیوبندی اگر آ گئے تو اتنے بریلوی بھی آنے چاہیے، اور اتنے اگر سنی آئے ہیں تو اتنے شیعہ نہیں ہوں گے تو ایک عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ لہذا جو بھی ہمارے ہاں کھچڑی پکی ہوئی ہے، جو کنفیوژن ہے، وہی کنفیوژن جو ہے اور پرپیچویٹ کر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے،
اسی کو اور گاڑھا کیا جا رہا ہے، اس کے سوا اس سے کوئی ایک میسج جا رہا ہو، قرآن کو اندر اتر رہا ہو، قلب اور ذہن کے اندر سرایت کر رہا ہو، کیوں بجا در رفت والا معاملہ ہو رہا ہو، تو وہ تو وہاں نہیں۔ اور میں پھر عرض کروں گا، میں یہ تنقیداً نہیں کہہ رہا، ان کی مجبوریاں، رموز مملکت خیش خسرواں دانند، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، ان کے اپنی وہ بیڑیاں ہیں جو ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں شکایتاً نہیں کہہ رہا، بلکہ میں بات سامنے لا رہا ہوں تجزیہ کرتے ہوئے کہ اصل میں حقیقت ہے۔ نظام تعلیم کی طرف آئیے تو معاملہ اور بھی دیگر ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اوپر ایک نوکر شاہی کی آمریت مسلط ہے، جو کوئی تبدیلی ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ وہ اسی کی اجازت دے۔ میں اس کی آپ کو تازہ ترین مثال دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ حکومت اور کتنے عرصے سے فیصلہ ہوا ہے کہ خواتین کی یونیورسٹی بنائی جائے گی، لیکن ایک قدم اس کی طرف آگے نہیں اٹھا۔ رکاوٹ کون بنے ہوئے؟ میں نے سنا ایک بہت بڑے ہمارے ہاں کے جو نظام تعلیم کے جو اساتین ہیں افسروں میں سے، ان میں سے ایک صاحب کا یہ جملہ بھی میرے گناہگار کانوں تک پہنچایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر لڑکیوں کی یونیورسٹی، لڑکوں کی یونیورسٹی اگر رہ گئی صرف، اور خواتین کی علیحدہ یونیورسٹی بنا دی، تو بغیر لڑکیوں کے لڑکوں کی وہ یونیورسٹی اس باغ کے مانند ہوگی جس میں تتلیاں ہی نہیں ہیں۔ تو وہ باغ کیا جس میں تتلیاں نہیں ہیں؟ جن کا نقطۂ نظر یہ ہو، جن کی فکر یہ ہو، جن کی سوچ یہ ہو، جن کی اقدار یہ ہو، اب ظاہر بات ہے کہ تسلط تو انہیں کا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ ہے وہ جو نوکر شاہی کی آمریت اس وقت ملک میں مسلط ہے۔ اس کا اب حل کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، اہم تر بات، وہ یہ ہے کہ نظام تعلیم وہ تو کسی علم کو لوگوں تک پہنچائے گا، وہ علم کہاں ہے جس کو پہنچانا درکار ہے؟ یہاں تو جڑ بنیادی اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں۔ علم تو سارا ہمارا مستعار ہے یورپ سے۔ یورپ کے علم میں کیا ہے؟ توحید ہے، ایمان ہے، کیا ہے؟ وہاں تو الہاد ہے۔ وہ تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ سائنس کی کتابیں جو ہیں وہ بھی جس طور سے لکھی جائیں گی اس سے عظیم انقلاب واقع ہو جائے گا۔ اگر یہی سائنس اس طور سے آئے کہ یہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے جس کے یہ قوانین ہیں اور یہ اسی کے وضع کردہ قانون ہے، اگر سائنس کا طالب علم ابتدا سے اس ذہن سے پڑھے گا فزکس اور کیمسٹری کو اور زوالوجی اور جیولوجی کو، اس کا نقطۂ نظر بالکل کچھ اور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر تصور ابتدا سے یہ ہو کہ ہمیں کچھ پتا نہیں، کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، یہ ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آ گئی ہے، ہم تو بس اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، وہ فزیکل اور کیمیکل چینجز کے قوانین کیا ہے، سائنس جب کس طریقے سے پڑھی جائے گی تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ علامہ اقبال نے جس سے کہا ہے کہ خرد کی نامسلمانی سے فریاد، وہ نامسلمانی تو آپ سے آپ آئے گی۔ وہ اس کی تیز جگر دار اڑا لی کس نے؟ علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان اے ساقی، وہ عشق خداوندی۔ وہ بات میں نے عرض کیا تھا کہ شاعری میں فارسی سے علامہ کے ہاں بھی یہ لفظ عشق ہی آیا ہے، وہ محبت کا لفظ جو ہے وہ شاید ہی کہیں ہوگا۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اور یہ اس میں جو انداز ہے اس شعر کا، میں سمجھتا ہوں مستعار دیا علامہ اقبال نے قرآن مجید میں سورہ صف کی اس آیت سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بہرحال یہاں وہ لفظ عشق جو لائے ہیں کہ علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان اے ساقی، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے؟ وہ ایمان والی چیز تو اس میں سے نکلی ہوئی ہے، ایک خول ہے، کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، کچھ وہ اعداد و شمار ہے، کچھ ڈیٹا ہے، اس کو انسان جو ہے اسی کے اندر، اسی کے چکروں کے اندر ہے۔ تو وہ علم ہے آج ہمارے پاس، اور جو دوسرے علوم ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ دگرگوں معاملہ ہے۔ معاشرتی علوم اگر آپ لیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، فلسفہ تاریخ کو پڑھیں گے، نفسیات کو پڑھیں گے، فلسفے کو پڑھیں گے، پولیٹیکل سائنس کو پڑھیں گے، معاشیات کو پڑھیں گے، تو ان کا تو معاملہ اور بھی دگرگوں ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال کہ جب تک کہ وہ علم وجود میں نہ آئے، نظام تعلیم کرے گا کیا؟ نظام تعلیم تو جو علم آپ کا ہے اسے منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، اسے ذہنوں میں بٹھانے کا، اتارنے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تو اس وقت علم کی کا وہ پیوند موجود ہی نہیں، وہ اس کی ہم آہنگی موجود نہیں۔ علم جو اویلیبل ہے وہ تو در حقیقت وہیں سے ہمارا مانگا تانگا علم ہے جو آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے دیا تھا انہوں نے لیا تھا قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے، غزناتا کی یونیورسٹیوں سے، اب ہم جاتے ہیں وہاں اور ناک رگڑتے ہیں اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب ہم ان سے بھیک مانگ کر وہ علم لے کر آ رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں سے آ رہی ہیں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا یہ تینوں اعتبارات سے حکومت اگر واقعتاً بڑی ڈٹرمنڈ ایفرٹ کرے تو کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے،
لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ حکومتی کے کرنے سے سب کچھ ہو جائے گا. اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اس کے اپنے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ان کی تو خود مصلحتوں کا معاملہ بھی ہے، لیکن یہ فی الواقع یہ معاملہ کہ وہ علم نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو یہ ہوش آ گیا ہو، جن کے سامنے یہ پورا نقشہ موجود ہو، جن کے سامنے یہ تشخیص موجود ہے، اب ان میں سے کچھ لوگ باہمت لوگ کمر ہمت کسیں، افراد میدان میں آئے. سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے؟ اس قرآن کی اس فکری سطح پر نشر و اشاعت، وہ جو لوگوں کے ذہن میں سرایت کرے اور پھر اللہ توفیق دیتے دلوں تک اس کی پہنچ ہو جائے. اور دوسرے یہ کہ اس علم کی دوبارہ تدوین، وہ علم کے جس میں قرآن رچا بسا ہوا ہو، خواہ وہ فزکس پڑھائی جا رہی ہو لیکن قرآن کے اندر رچی بسی ہوئی فزکس، یا اس فزکس میں رچا بسا ہوا قرآن، چاہے وہ کوئی علم پڑھایا جا رہا ہو لیکن اس کا ہم آہنگی کا معاملہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہو چکا ہو. یہ کون کرے؟ ظاہر بات ہے، یہاں دیکھیے اقبال ہی کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد آئے اور افراد ادارے بنائے، افراد سے آگے وہ کام کریں گے اور کام کا اگر کچھ ریسپانس معاشرے سے ملا تو پھر ادارے وجود میں آئیں گے. میں ایک مثال تو پہلے دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے اور لکھا بھی ہے. پچھلا جو حکمت قرآن کا پرچہ شائع ہوا تھا جس میں میں نے دعوت رجوع القرآن کی پوری تاریخ دی ہے، اس میں میں نے اپنے سورسز میں سے علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین ان کو گنا ہے. یہ بھی میری ایک سوچ ہے، میں نے استفادہ کیا ہے. ڈاکٹر رفیع الدین یہ سائنس کے سلسلے میں خاص طور پر اسے مسلمان بنانے، اس کے ضمن میں وہ ان کی سوچ، ان کا فکر بہت بلند تھا. اس کی اہمیت کا احساس اس شدت کے ساتھ انہیں ہوا مجھے اور کہیں نظر نہیں آتا. اور یہاں بھی بات سمجھ لیجیے بیوروکریسی کا ہمارے ہاں عمل دخل کتنا ہے. ایک زمانے میں جب صدر ایوب صاحب یہاں تھے اور کوس لمن ملک بجا رہے تھے، ان کا اختیار ذرا ذہن میں لائیے، وہ ڈاکٹر رفیع الدین کے اس فلسفے سے متاثر ہوئے. انہوں نے ان کو چاہا کہ یہ فلسفہ نظام تعلیم میں سمو دیا جائے، بھرپور کوشش. لیکن یہ ہے کہ ہماری وہ جو بیوروکریٹک ڈکٹیٹرشپ ہمارے نظام تعلیم پر مسلط ہے وہ آڑے آئی، اور صدر ایوب جیسا وہ ایک حاکم مطلق جس کو کہا جائے جدید اصطلاح میں، وہ بھی کچھ نہ کر سکا، وہ ساری کی ساری اسکیم دھری رہ گئی. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا. بچہ صاحب ہوتے تھے یہاں، آپ کو معلوم ہوگا وزراء میں سے سب سے زیادہ عرصے اور بہت مختلف النوع حکومتوں کے ساتھ چلنے والے لوگ. یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اللہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، کچھ لوگوں میں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ شخص ایسا تھا کہ اقبال کا فکر اور اقبال کے اشعار جو ہے اس کے ساتھ بہت گہری مناسبت تھی. خدا بخش بچہ صاحب کو انہوں نے ایک مرتبہ چودھری مظفر حسین صاحب، ان کا بھی ایک مقالہ شاید آپ سنیں گے انشاءاللہ قرآن کانفرنس اس میں جو مجلس مذاکرہ ہے ٹاؤن ہال میں، انہوں نے روایت کی ہے اور میں نے یہ حکمت قرآن کے پہلے شمارے میں لکھ بھی دیا کہ بچہ صاحب نے ان سے کہا کہ کوئی ایسا شخص مجھے بتائیے جو نظام تعلیم کو اسلامی بنا سکتا ہو لیکن اس پر جماعت اسلامی کی چھاپ نہ ہو. اس لیے جماعت اسلامی سیاست کے میدان میں تھی. اس کے کسی شخص کو لاتے ہیں تو وہ تو دوسرے جو سیاستدان ہیں ان سے کان کھڑے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ مصلحتیں ہیں ان کی کہ اس پر چھاپ جماعت اسلامی کی نہیں ہونی چاہیے، ہو باصلاحیت آدمی. چودھری مظفر حسین صاحب گئے مولانا مودودی کے پاس کہ آپ بتائیے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے فوراً ایک لہجے کے توقف کے بغیر کہا کہ ڈاکٹر رفیع الدین کو بلوا لیجیے. ٹھیک ہے، ان کا کوئی جماعت کے ساتھ ان کا کوئی ربط و تعلق نہیں تھا. انہیں بلوایا گیا، یہاں آئے، لیکن پھر وہی بیوروکریسی آڑے آئی، کچھ وہ نہ کر سکے کوئی کام. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر وہ کام کیا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر افراد کو کرنا چاہیے. وہ کام انہوں نے کیا. آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس انہوں نے قائم کی. فزکس کی ٹیکسٹ بک خود ایک لکھ کر دی کہ اس طریقے سے لکھی جائے تو اس میں اسلام اور قرآن اور ایمان جو ہے وہ گویا کہ رچا بسا ہوا سمویا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا چراغ اچانک ایک حادثے میں گل ہو گیا کراچی میں، اور وہ پوری کی پوری اسکیم جو ہے وہ دھری رہ گئی. ادارہ رہا لیکن یہ کہ وہ روح رواں جب نہ رہی. کچھ آوان و انصار تھے لیکن وہ کچھ نہ کر پائے. وہ ہے ادارہ اب بھی موجود. اللہ کرے وہ چودھری مظفر حسین صاحب اب سوچ رہے ہیں کہ اپنی ملازمت وغیرہ کو تج کر وہ لگ جائے ہم تن، تو اللہ کرے کہ وہ ادارہ جو ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے. تو میں نے ایک مثال تو دی ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی، اور دوسری مثال میں دے رہا ہوں خود اپنی. یہ انجمن خدام القرآن اور یہ دعوت رجوع القرآن ایک فرد سے شروع ہوئی. وہ فرد کے جس میں اب دیکھیے یہ اواخر سن 82 ہے، اواخر سن 65 میں لاہور منتقل ہوا. 17 سال پورے مجھے ہو گئے اس فیصلے کے ساتھ اب یہ کام کرنا ہے.
تجزیہ تشخیص میری پوری وہی تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، بلکہ مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کی بات تو میرے علم میں تھی بھی نہیں اس وقت، وہ تو جب بعد میں آئی ہے تو مجھے اطمینان ہوا کہ متفق گردید رائے ابو علی بارائے من اور انشراح صدر ہو گیا۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام سے بھی میرا اس وقت تک اتنا ربط نہیں تھا، یہ بھی ان کے جو فارسی اشعار کے ذریعے سے جو حقائق آئے ہیں یہ بھی اس کے بعد کی بات تھی، لیکن یہ کہ اس وقت میرا اپنا ذہن جو ہے غور و فکر کے بعد مرتکز ہو چکا تھا کہ جا کرنا یہی ہے، اس قرآن کو اس فکر کی سطح پر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں تک اس کو پہنچانا، ان کے فکر میں یہ سرایت کرے اور پھر وہاں سے ہو کر دل میں اترے، یہ ہے اصل میں اس دور کی اصل ضرورت۔ اگر اس فکر کو بائی پاس کر کے اگر کوئی معاملہ ہوا تو معاشرہ بحثیت مجموعی کبھی کوئی تبدیلی قبول نہیں کرے گا، اسے جانا ہوگا، ہے کٹھن کام، مشکل کام، آسان نہیں۔ اس فکر کی سطح پر جا کر پنجے آزمائی کرنا باطل نظریات سے یہ آسان نہیں ہے۔ ایک واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے اندر سوئی ہوئی نیکی کو جگا لینا یہ نسبتاً آسان ہے۔ جو لوگ ہیں کہ جن کے اندر نیکی ہے، سوئی ہوئی ہے، آپ نے جگانا ہے، وہاں واعظ اور نصیحت بھی کارگر ہو جائے گی، لیکن یہ کہ فکر کے ساتھ پنجہ آزمائی جو ہے آسان کام نہیں ہے، تو یہ ہرکولین ٹاسک، لیکن یہ کہ جب تک یہ نہیں کریں گے معاشرے کے اندر کوئی پائیدار اور اساسی اور بنیادی تبدیلی نہیں آئے۔ یہ میری تشخیص تھی جس کا میں نے پھر کام شروع کیا۔ 7 سال پورے وہ فرد ایک فرد تھا، ایک فرد کی حیثیت سے، کوئی ادارہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی جماعت نہیں، کچھ نہیں، فرد۔ میں نے اس سے اپنی کچھ پریکٹس بھی جاری رکھی ہے، میثاق بھی چل رہا ہے۔ وہ جو کبھی کہا تھا مولانا حسرت روحانی نے کہ ایک طرفہ طبیعت ہے حسرت کی طبیعت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اور ہے مشق سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی، یہ دونوں جاری رہی ہے، پریکٹس بھی تھی اور میثاق بھی چل رہا تھا۔ دارالاشاعت الاسلامیہ بھی قائم کیا، اصلاحی صاحب کی تفسیر بھی شائع کی، کچھ اپنے چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کرنے شروع کیے کہ جو اس پیغام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے۔ حلقہ مطالعہ قرآن قائم ہوا اور 7 سال کے عرصے میں بات وہاں تک جا پہنچی۔ میں نے یہ جو آج انجمن خدام القرآن کا دستور آپ حضرات کو ملا ہوگا، اور نہ ملا ہو تو واپسی پہ جاتے ہوئے لے لیجیے، آپ پڑھیے گا ذرا اس کا ابتدائیہ، اس میں وہ نقشہ سامنے آئے گا۔ یہ میری آج سے 10 سال پہلے کی تحریر ہے کہ کیفیت اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، میں اسے کوئی اپنا کمال نہیں مانتا، اللہ کی توفیق اور قرآن کا یہ اعجاز، اس نے مجھے پوزیس کیا ہے، وہ مجھ پر اس طریقے سے مسلط ہوا ہے کہ اس نے مجھے ہلنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ یہ سارا کچھ نکال کر پروفیشن ختم ہوا، زندگی سے ہر شے رخصت ہو گئی۔ میں نے حضرت مجذوب کا شعر یہاں کوٹ کیا ہے کہ کیفیت میری وہ ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، سوائے اس ایک تمنا کے۔ حفیظ کا شعر میں نے یہاں کوٹ کیا، پڑھیے گا جا کر اس کو، کہ حفیظ نے کبھی شاہ نامہ جب شروع کیا تھا، رہ گیا بیچ میں، بات نہ آگے چلی، لیکن کیا تھا تو کس جذبے کے ساتھ کیا تھا۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ میں نے وہ مصرع جو ہے ذرا یہاں تغیر کے ساتھ اپنی اس کیفیت کے اس کو وہاں رکھا ہے کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ۔ یہ ایک جذبہ، اور اس درجے وہ جذبہ کہ ہر شے نکل گئی، پروفیشن گیا۔ میں آج 10 سال کے بعد آپ حضرات کو، بلکہ 11 سال اس کو تو ہو گئے جب سے کہ میں نے ہر شے یہ پروفیشن اپنا کر دیا تھا، بالکل میں آج پورے انشراح صدر کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان 11 سالوں میں میرا 1 منٹ بھی کسب معاش پر خرچ نہیں ہوا۔ میری توانائی، میرا وقت، میری قوت، میری صلاحیت جو بھی کچھ ہے لگی ہے اسی کام کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے ضمنی طور پر کہیں سے کوئی شکل جو ہے وہ منفعت کی بھی پیدا کر دی، وہ یہ کہ اگر ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے تو اس کا معاوضہ مل گیا، یا ریڈیو کا پروگرام ہے اس کا معاوضہ مل گیا، لیکن نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن کسی کی طرف رجوع اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس سے مجھے کچھ اپنی معاش بنانی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن اگر ثانوی طور پر کچھ ہے آ گئی ہے تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ حاضر ہے۔ کہ وہ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی کام اپنے معاش کے حصول کے لیے میں نے نہیں کیا۔ پورے 12 برس ہونے کو آئے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ ہو گیا تھا سن 60 کے، میں جب گیا سن 70 میں جب میں یہاں سے گیا ہوں 4 مہینے کے لیے ملک سے باہر، اس کے بعد سے وہ سارا معاملہ جو ہے مطلب وغیرہ کا میں نے تجزیہ تھا، اسے 12 سال اب ہو چکے ہیں، اور اب 10 سال کی جو بھی کچھ یہ محنت ہے، انجمن قائم ہوئی، جو کچھ ہوا ہے اس میں مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ اگر کوئی چرچا ہوا ہے، قرآن کی طرف اگر توجہ ہوئی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ خدا کے لیے یہ جو پمفلٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے، وہ قرارداد تاسیس کیا تھی جس پر کہ اس انجمن کی اساس رکھی گئی ہے، جس کا خلاصہ ذرا پڑھیے آخری صفحے پر، اگر آپ نکال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشریح و اشاعت ہے، تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے۔ میری یہ پوری تقریر جو ہے ذرا اس کو نوٹ کیجیے، اور اس کا ایک ایک جملہ، اس کا خلاصہ، اور یہ کوئی آج کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ 10-12 سال پہلے کی لکھی ہوئی عبارت ہے کہ جس پر یہ سارا وقت جو ہے وہ لگایا ہے اور اپنی توانائیوں کو صرف کیا ہے کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین کیا ہے؟ قرآن حکیم، اس کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر نشر و اشاعت مطلوب ہے، تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں کوئی وہ عقل والی بات ڈھونڈے سے ملے گی، عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ جو برین ٹرسٹ ہے ہماری قوم کا، اس کے ذہنوں میں اس کو اتارا جائے، تاکہ اس حلقے میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے، اور اس طرح اسلام کی نشت ثانیہ اور غلبہ دین حق کی کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہ مقصد تھا۔ اس میں قرارداد تاسیس بھی پڑھیے گا، پھر اس کی جو ایک یہاں پر مختصر شرح درج ہے وہ بھی پڑھیے گا۔ یہ کام 10 سال میں جو ہوا ہے، قطعاً میں پھر عرض کر دوں کہ میرے کسی ذاتی کمال کو اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ کی توفیق، قرآن کا اعجاز، اور میرے جو بھی رفقا اور احباب اور معاونین ہیں ان کا کام ہے، اور وہ بھی ظاہر بات ہے کہ عطیہ خداوندی ہے، ساتھ ہی اللہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی ہمدرد رفقا معاون اللہ کے، تمام انسانوں کے دل، حدیث میں الفاظ آئے ہیں اللہ کی انگلیوں کے مابین، وہ جدھر چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا۔ اللہم صرف قلوبنا الی الایمان الی الطاعۃ الی الاسلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو وہ پھیر دے قرآن کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف۔ 10 برس میں اگر کوئی کام ہوا ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، تو یہ اس میں یہ چیزیں ہیں جو اصل میں داخل ہیں۔ یہ میں چاہوں گا آج کہ آپ یہ پڑھ لیں۔ اصل میں جو اس میں پیش نظر ہے وہ ہے وہ قرآن اکیڈمی، جس کی ضرورت کا احساس ایک زمانے میں علامہ اقبال کو ہوا، جس کے نتیجے میں دارالاسلام قائم ہوا تھا۔ میرا جو وہ کتاب کا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس میں میں نے یہ دونوں چیزیں نقل کر دی۔ مولانا ابوالکلام نے وہ بنگال میں جا کر دارالارشاد قائم کیا تھا اسی فلسفے کے تحت کہ ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن سے متعارف کرایا جائے۔ علامہ اقبال نے چودھری ریاض علی خان کو مشورہ دیا کہ پنجاب میں کسی جگہ وہ مرکز قائم کرو کہ گریجویٹس کو وہاں پر رکھ کر انہیں قرآن پڑھایا جائے، لیکن نہ وہ تجویز بندے چڑھی نہ یہ تجویز بندے چڑھی۔ یہ دونوں خواب تھے، ذہن میں رہے، آئے ذہن سے زبان پر بھی، لیکن یہ کہ کوئی عملی تعمیر اس بنیاد پر نہ ہو سکی۔ کوئی خواب ہے جو تیسری مرتبہ میں نے دیکھا سن 67 میں، یہ 67 کی بات ہے، وہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میری سن 67 کی تحریر ہے، اور وہ اصل میں پھر بنا ہے وہ بنیاد کہ جس پر یہ ساری انجمن کی تعمیر ہوئی، اور یہ سارا کام جو بھی ہو سکا ہے اس کے ذریعے سے ہوا۔ اور قرآن اکیڈمی کا تصور، اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو وہاں پر رکھ کر اور قرآن مجید کے ساتھ اور علوم دینیا کے ساتھ شناخت کرایا جائے، تاکہ اس علم کو مسلمان بنانے کا راستہ بنے۔ یہ اپنے اپنے علوم میں قرآن کو داخل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ جب تک وہ علم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ علم ملحد ہے، وہ علم کافر ہے، اس علم کو مسلمان بنائیں گے تو شاید نظام تعلیم کے لیے بھی ہم کچھ کہنے والے بنے کہ اب یہ وہ علم ہے کہ اس کو نظام تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب و اذہان کے اندر اتارا جائے۔ اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے اس کا مطالبہ بھی ہم کرتے ہیں، تو کریں گے کیا؟ نظام تعلیم میں کچھ سطحی سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ علم وہ تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ اصلاح معاشرہ، اس کے لیے ایمان کی ضرورت، ایمان کا منبع سرچشمہ قرآن، اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنا کر یہ 17 سال کی میری محنت ہے کہ جو انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی کی شکل میں اب وہ کچھ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ ان انسانوں کی ضرورت ہے، ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جنہوں نے سب کچھ پڑھ لکھ لیا ہے اور اب کوئی کیریئر ہے سامنے، لیکن یہ کہ اس کو چھوڑے اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور کی اس حدیث کو موٹو بنائے۔ بہترین لوگ وہ ہیں تم میں سے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ متفق علیہ روایت ہے، اور اس کے راوی کون ہے؟ وہ شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو قراء میں بڑے چوٹی کے اوپر ہے صحابہ میں سے، جو خاص طور پر جنہیں قرآن مجید کی قرأت کے ساتھ شغف تھا اور قرآن مجید سے والہانہ عشق تھا، جن کا انتقال ہوا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا ہے، جن کا خون گرا ہے تو آیا قرآنی کے اوپر ہے، بس یکفیکہم اللہ، یہاں خون گرا ہے اس شہید مظلوم کا قرآن پڑھتے ہوئے۔
ان کی روایت کردہ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ہیں وہ چند باتیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. محترم سامعین، بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈیز، ویڈیو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ملنے کا پتہ نوٹ کر لیں. مکتبہ قدام القرآن قرآن اکیڈمی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور. ہمارے فون نمبر ہے 586-9501 586-9502 اور 586-9503.